السلام علیکم پیارے دوستو، ایسے ہی سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کی محبت کا امتحان۔ حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے جن کا گھر مدینہ طیبہ سے کچھ دوری پر تھا، یعنی کہ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو دوستوں سے پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد واپس گھر آئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، اس لیے محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے تو چھپایا کہ گھر والوں میں سے کسی کو پتہ نہ چلے، مگر علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی ذکر کرتا تو یہ بہت ہی زیادہ متوجہ ہوتے۔ چنانچہ گھر والوں نے اس بات سے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کے چچا نے کھڑا کر کے ان سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ بھائی، کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو اس پر آپ فرمانے لگے کہ جی ہاں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب آپ کے چچا غصے سے آگ ببولا ہو گئے اور آپ سے کہنے لگے، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا چاہتا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں آپ نے فیصلہ کر لیا اور فرمانے لگے، میں تو گھر چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ کے چچا اور بھی غصے سے پاگل ہو گئے اور پھر انہوں نے آپ کو مارا پیٹا بھی، اور جاتے ہوئے آپ کے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے، جسم پر کوئی کپڑا نہ چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کی ماں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، شوہر کی وجہ سے ظاہر میں کچھ نہ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو پکڑا دی اور کہنے لگی، بیٹا ستر چھپا لینا۔ وہ اس چادر کو لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑے سے ستر کو چھپا لیا اور دوسرے ٹکڑے کو اوڑھ لیا۔ اس لیے ذوالبجادین یعنی دو چادروں والے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں جائیں؟ وہیں جائیں جہاں سودا کر چکے تھے۔ قدم اپنے آپ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ رات کو سفر کر کے صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا چہرہ یوں تمتما اٹھا ہے۔ حضرت عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں، لہٰذا اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ کیونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دیا تھا اور اپنا گھر بھی چھوڑ دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے ان کو ایسی کیفیتیں حاصل ہوئی تھی کہ محبت الہی میں کبھی کبھی جذب میں آ جاتے تھے۔ وہ مسجد نبی کے دروازے پر کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب ظاہر ہوتا تھا کہ اونچی آواز میں اللہ 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 کہہ اٹھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اخلاص سے کہہ رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بھی آپ کے ساتھ اس غزوے میں تشریف لے گئے۔ جب راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کو بخار ہو گیا ہے تو آپ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ کی زندگی کے کچھ ہی لمحے باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی تھے جن کی نگاہیں چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ آپ کی گود میں حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا کہ اپنے بھائی کو پکڑا دو مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا گیا ہو۔ حدیث مبارک کا خلاصہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے بول تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے، میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور جاتے جاتے ہمیں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔